السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے، کیا کسی کو بیماری کی وجہ سے اگر بار بار پیشاب کے خطرے نکل رہے ہیں تو وہ نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، ہاں ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے، شوگر کی بیماری کی وجہ سے اور کئی بیماریوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو آدھا گھنٹے میں ایک مرتبہ، 15 منٹ میں ایک مرتبہ پیشاب آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تو پیشاب کے خطرے ٹپکتے ہی رہتے ہیں، ان کو خیال بھی نہیں رہتا اور ان کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا، پیشاب کے خطرے ٹپکتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثر لوگ نماز پڑھنا ہی بند کر دیتے، کیونکہ بھئی ہم ناپاک ہے، اب ناپاکی کی حالت میں ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے، نماز تو ہوتی ہی نہیں اور گناہ گار ہو جائیں گے اگر ایسا کریں گے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، چلو نماز ہی چھوڑ دو۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیماری تھی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیشاب کے خطرے ٹپکتے تھے، تو وہ کسی اور کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرے کہ اگر بار بار پیشاب کے خطرے ٹپک رہے ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آپ پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں تو شرمگاہ کے اوپر پانی چھڑک لیں، پانی کے خطرے ڈال لے، تھوڑا سا چھڑک لے، تاکہ اگر پیشاب کے خطرے بھی نکلے تو پھر یہ پانی جو گیلا رہے گا وہ یہ مل جائے گا۔ اب یہ مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا۔ پھر اسی طرح احتیاط یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو بار بار پیشاب کے خطرے آ رہے ہیں تو انڈر ویئر کے اندر کوئی اور کپڑا، خاص طور سے آج وہ کیا بولتے ہیں پیمپرس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، یا پھر کوئی اور کپڑا، کوئی ایسی چیز اگر آپ کو وہاں پر میسر ہے تو آپ انڈر ویئر کے اندر جہاں پیشاب کے خطرے لگنے کا آپ لوگوں کو ڈر ہے وہاں پر رکھ دے، اور نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو اس وقت وہ کپڑا یا پھر وہ کوئی گیلی چیز جو پیشاب کے خطروں سے گیلی ہو گئی، یا روئی وغیرہ کچھ تو بھی رکھے، یا پیمپر وغیرہ پہن کے رکھے، اسے چینج کر دو، پھر نماز پڑھ لو اور اس کے بعد پھر وہ پہن لو۔ ایسا بھی کر سکتے، لیکن اگر ایسا بھی کرنا ممکن نہیں ہے، اب وہ اچانک ہی آ جاتے ہیں، آپ احتیاط بھی نہیں کر سکتے، یہ بیماری ہے، تو پھر ایسی حالت میں آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو تو بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ نماز سے پہلے وضو بنا لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ کیا ہے، وہاں پر جو جگہ جہاں پر پیشاب کے خطرے لگتے ہیں، چاہے وہ انڈر ویئر یا پینٹ وغیرہ جہاں پر بھی لگتے ہیں، وہاں پر پانی سے گیلا کر لینا، وہاں پر پانی سے گیلا کر لینا، پھر اسی حالت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو بنا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا دین تو اتنا آسان ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، تو کسی کو اگر کبھی ہاسپٹل میں بھی کوئی شریک ہو رہا ہو، وہاں پر بھی اگر پیشاب کا وہ پائپ لگا ہوا ہے، یا پھر کوئی اتنا زیادہ مجبور ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا، کئی لوگ تو 6 مہینے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیشاب پائخانہ سب بستر پہ ہی کرنا ہوتا ہے، تو ایسی حالات میں بھی اب جو لوگ صفائی کرنے والے ہیں وہ تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا صفائی کر دیں گے۔ اب جہاں صفائی کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پر اسی حالت میں نماز کا وقت ہوا، اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، ہم جتنا پاک و صاف رہ سکتے ہیں، جتنا ہم احتیاط کر سکتے ہیں اتنا احتیاط کر لینا، جتنا پاک و صاف ہونا، پاک صاف رہنا ہمارے اختیار میں جتنا ہے، ہم ہمارے طاقت کے مطابق اتنا پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں۔ اب جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے طاقت سے زیادہ ہے، اسے چھوڑ دے، وہ مجبوری ہے، لیکن نماز نہ چھوڑے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔